ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کرتے ہیں عدالتی بحران کی، جوڈیشل بحران کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو آرڈر کیا ڈویژن بینچ میں، یہ پہلے کہا گیا تھا کمرہ عدالت میں کہ وہ کوئی آرڈر پاس نہیں کریں گے۔ اس کو بہت سارے وکلاء، جیسے میں نے پہلے کہا، جوڈیشل مس کنڈکٹ قرار دے رہے ہیں۔ یہ ساری جو صورتحال ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ راجہ بشارت، جو ہمارے اے بی این کے سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں، وہ موجود ہیں، اور عدیل سرفراز، ایک نون صحافی ہیں جو عدالتی رپورٹنگ میں خاصا عبور رکھتے ہیں، اور اپنے ان کے وی لاگز بھی بڑے اسٹرانگ آتے ہیں۔ عدیل سرفراز، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عدیل صاحب، یہ دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ بیان فرمائیے کہ جو شکایت تھی وہ تھی چیف جسٹس صاحب کے خلاف، سرفراز ڈوگر صاحب کے خلاف، جو انٹرٹین کی، جو ہراسکی کمیٹی کی جو چیئر پرسن تھی انہوں نے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ خود ہی چیف جسٹس صاحب اس کیس کو سننے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ جو ان سے سارے اختیارات بھی واپس لے لیے جاتے ہیں۔ یہ کبھی ایسا ہوا ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں؟ جی بالکل، ایسا کبھی نہیں ہوا، بڑا ہی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ لیکن آج کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو انپریسیڈنٹڈ ہے۔ آپ نے طارق محمود جہانگیری صاحب کا جو کیس ہے وہ بھی دیکھ لیا، اور عمران مزاری کی آپ شکایت کی بات کر رہے ہیں، جو ورک پلیس ہراسمنٹ کمیٹی جسٹس سمن رفعت امتیاز جس کو ہیڈ کرتی ہیں، اس کے سامنے انہوں نے فائل کی۔ اور یہ کمیٹی بھی ابھی از سر نو تشکیل دی تھی ڈوگر صاحب نے تقریباً جولائی کے مہینے میں، اور جب ایک اپلیکیشن ان کے سامنے آتی ہے اور وہ اوپر ایک 3 رکنی کمیٹی تشکیل دیتی ہیں، تو جج صاحب ان کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں اور اپنے ایک قریبی جج جسٹس امین مناز کو سربراہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک چیز اپیرنٹلی نظر آ رہی ہے کہ مس کنڈکٹ ہے، اور اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے ایمان مزاری۔ ایک روز قبل انہوں نے شکایت سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجی تھی، اس میں ایڈیشنل گراؤنڈز کے طور پر اس مس کنڈکٹ کو بھی شامل کیا ہے۔ لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جسٹس ڈوگر جو ہیں وہ اب ان چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان میں نہیں پڑھ رہے، وہ ایک بگر پکچر دیکھ رہے ہیں، اور ان کے نزدیک بگر پکچر یہی ہے کہ جو گینگ اپ ان کے اگینسٹ کیا جا رہا ہے اس کو انہوں نے کاؤنٹر کرنا ہے ون وے اور دی ادر، اور وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں، اور نقصان مسلسل ہو رہا ہے۔ یہ ایک انسٹنٹ ہے ایمان مزاری کا، آپ کے سامنے ایک روز واقعہ ہوتا ہے، دوسرے روز پھر اس کے اوپر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو آبزرویشن ان کی جانب سے آئی ہیں انہوں نے جلدی پر تیل کا کام کیا، اور پھر تیسرے روز یہ انسٹنس ہو جاتا ہے، کمیٹی کو اثر نو تشکیل دے دیا جاتا ہے۔ ابھی وہ اس میس سے نکلتے نہیں ہیں کہ آئندہ روز جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جعلی ڈگری کا جو اپیرنٹلی مقدمہ ہے اس کو مقرر کر دیتے ہیں، یہ جانتے بوجھتے کہ یہ مقدمہ اس وقت چل رہا ہے، ایک شکایت درج ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے، اور پھر وہاں پر ایک فیصلہ بھی ایسا دے دیتے ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ تنازع کھڑا ہو چکا ہے۔ ججز صاحبان جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہی تھے، لیکن اب وکلاء کو بھی انہوں نے اپنے مخالف کر لیا ہے، جو بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے ڈوگر صاحب کے لیے، کیونکہ کل تک وکلاء تحریک کہیں بھی ہمیں چلتی نظر نہیں آ رہی تھی، سب کچھ اچھا تھا، مگر جیسے ہی وکلاء صاحبان کو ان کے مطابق ڈچ کیا گیا اوپن کورٹ میں ڈوگر صاحب کی جانب سے، تو پھر اب وہ بھی ایک دفعہ پھر میدان میں آ گئے ہیں، اور آج بڑی دھواں دار تقاریر ہم نے دیکھی ہیں۔ تو یہ لگ رہا ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جسٹس سرفراز محمد ڈوگر صاحب کے جو مشکل وقت ہے وہ راجہ بشارت، میں آؤں گا۔ ابھی عدیل سرفراز بھی کہہ رہے تھے کہ وکلاء نے بڑی دھواں دار تقاریر کی اور سب کچھ ہوا، اور اب لگتا ہے کہ وکلاء کی تحریک چل سکتی ہے۔ ڈو یو ایگری ود دس کہ ایک چھوٹا سا جو واقعہ ہے وہ ٹریگر کر دے گا وکیلوں کو متحد ہونے میں، جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ڈویژن ہے اس کی بنیادی وجہ بارز کو پیسے دینا ہے، مفادات ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی میں بالکل عدیل سرفراز صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیں سمیر صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب کوئی اس طرح کی کوئی تحریک چلتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی اس میں چھوٹا سا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ ایسا رونما ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ تاریخ چل پڑتی ہے، تاریخ اٹھ پڑتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی دیکھیں آپ، نیپال کے اندر کیا ہوا، بنگلہ دیش کے اندر ہوا، اور یہاں پر جو آپ نے بعض کے حوالے سے بات کی تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہاں پر بعض تقسیم تھی، بعض کو پلاٹو کا جو لالچ دیا گیا تھا، اور پھر بعض کے حوالے سے جو اس کا ایک بڑی ہوسٹنگ سوسائٹی کے ساتھ ان کا ایک جوائنٹ ایڈونچر ہوا تھا، جس میں کہا گیا کہ ہم آپ کو پیسے پلاٹ دیں گے، پیسے دیں گے،
بعض کو پیسے دیے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ وہاں پر اس کو، لیکن اب جو معاملہ یہ دیکھیں بینچ اور بار کا تعلق تو ضرور ہوتا ہے، جس طرح کے جو الفاظ استعمال کیے ہیں جسٹس سرفراز جوکر صاحب نے ایمان مزاری ایڈوکیٹ کے حوالے سے، وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے، یہ پہلی دفعہ مجھے بھی 14-15 سال ہو گئے ہائی کورٹ کور کرتے ہوئے، سپریم کورٹ کور کرتے ہوئے، ایون قاضی فائزہ صاحب جیسا متعصب جج میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ان کے سامنے جب پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کیس جاتا تھا تو وہ وکلاء کو مخاطب کرتے ہوتے تھے، لیکن وہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے جس طرح جسٹس سرفراز جوکر صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے۔ اور پھر اسلام آباد کی بار جو وکلاء ہیں وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آج تو دیکھیں گا جی، کل جب یہ انسیڈنٹ ہوا جسٹس طارق جہانگیری صاحب والا، تو اسلام آباد بار ڈسٹرکٹ بار نے ایک پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آج ہم ہڑتال کریں گے۔ تو آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ عدالت میں بیٹھے ہی نہیں، وہ عدالت سے چلے گئے، انہوں نے عدالت میں بیٹھے اس لیے گوارا نہیں کیا کہ انہیں پتا تھا کہ مجھے وکلاء کے تند و تیز سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جس طرح انہوں نے کل عدالت کے جو کورٹ آرڈر تھا عدالت کے اندر وہ ڈیفرنٹ لگوایا، جب چلے گئے تو اس کے بعد جو آرڈر آیا وہ بالکل ڈیفرنٹ آرڈر آیا۔ یہ وہ سوالات ہے جس طرح بیرسٹر جہانگیر جدول صاحب نے اپلیکیشن دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ بھائی ہمیں وہ ریکارڈنگ دی جائے، CCTV فوٹیج کی ریکارڈنگ دی جائے جو کچھ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہویا، کورٹ روم نمبر 1 میں، کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جسٹس سرفراز جوکر صاحب بھاگ رہے۔ اب دیکھیں جسٹس سرفراز جوکر صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے یہاں لایا گیا، ٹھیک ہے، وہ وہاں 15ویں نمبر پر تھے، یہاں لا کر انہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنایا گیا۔ اب دیکھیں جسٹس سرفراز جوکر صاحب، میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ جسٹس سرفراز جوکر صاحب اصل میں پتہ نہیں ان کو کوئی زخم تھا، وہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب حج کر کے واپس آتے ہیں تو یہ ان کے پاس جاتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے، تو چیف جسٹس پاکستان انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے مبارکباد دیں لیکن اپنے اس معاملے پر، اس مدعے پر مجھ سے بات نہ کرنا، یہ کیس اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھا سینیٹی والا، اس پر بات نہ کرنا۔ تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے فرمایا جی آگے سے کہ جی میں بالکل ایسی بات نہیں کروں گا، میں جو یہاں لایا گیا ہوں میں سارا کچھ بن جاؤں گا۔ یہ پتہ نہیں زوم میں تھے اور یہ سمجھتے رہے کہ میں پتہ نہیں ملتان بینچ میں بیٹھ کر وہ کیس کی سماعت کر رہا ہوں، اور جس طرح ہادی علی چٹھا نے وہاں بتایا کہ وہاں پر ایک وکیل کو انہوں نے الو کا پٹھا کہہ دیا ملتان میں، یہ ہادی علی چٹھا کے الفاظ ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو یہاں پر یہ اسلام آباد یہاں بیٹھ کر اسلام آباد کے وکلاء یہ سمجھتے رہے کہ پتہ نہیں ملتان کے وکلاء ہیں، لاہور کے وکلاء ہیں، میں ان کو جو مرضی کہہ دوں گا وہ اس طرح کریں گے۔ ان کے سامنے ایک خاتون وکیل کھڑی تھی اور وہ ذاتی حیثیت میں وہاں نہیں گئی تھی، وہ ایک کلائنٹ کی طرف سے گئی تھی، ان کا مدعا اس نے ان کے سامنے رکھنا تھا۔ اور ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا۔